آج ہم انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 111 سے لے کر 120 تک پڑھیں گے۔ تو آئیے پہلے ان آیات کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العظیم۔ اب آئیے ان کا لفظی اور باب محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وقالوا لن يدخل الجنت، آیت نمبر 111۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت ہرگز نہیں داخل ہوں گے، الجنت جنت میں، الا مگر، من کانا وہی جو ہوگا، ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی، تل کا یہ امانیہم ان کی آرزویں ہیں، ان کی تمنائیں ہیں، کل آپ کہہ دیجئے، ہاتو تم لاؤ، برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اور اہل کتاب نے کہا، ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی من گڑت تمنائیں ہیں، تو تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر جو چیز ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف وہی جنت میں جائیں گے، اور یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ یہ بات ان کی اپنی رائے سے ہے، تورات اور انجیل میں ایسی
کوئی بات نہیں ذکر کی گئی۔ اگر تم سچے ہو تو اپنی اس بات پر کوئی دلیل لاؤ۔ آیت نمبر 112، بلا کیوں نہیں، ہاں، من جس نے اسلم تابع کر دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہو اور وہ محسن نیکی کرنے والا ہے، فلاح تو اس کے لیے ہے، اجرہ اس کا اجر، عند ربہ اس کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا یا تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو جنت میں داخلے کا حقیقی معیار بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان صحیح اور عمل صالح ہے، اور کسی بھی زمانے اور کسی بھی نسل اور قوم کا آدمی اگر صحیح ایمان و عمل رکھتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی نبوت نہ ماننے والے کا ایمان قطعاً صحیح نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر صالح نہیں ہو سکتا۔ تو گویا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھے اور عمل صالح کرے، وہ جنت کا مستحق ہے۔ چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ ان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل کیوں نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو بھی ایمان صحیح اور عمل صالح لے کر آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آیت نمبر 113، وقالت الیہود اور یہودیوں نے کہا، لیست النصارى نہیں ہے عیسائی، علی شیء کسی چیز پر، وقالت النصارى اور عیسائیوں نے کہا، لیست الیہود نہیں ہے یہودی، علی شیء کسی چیز پر، وہم یتلون الکتاب حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، کذالک اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے جو لا یعلمون علم نہیں رکھتے تھے، مثل قولہم ان کے قول کے مثل، فاللہ بالآخر اللہ، یحکم فیصلہ فرمائے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما کانوا اس چیز کا فیصلہ فرمائے گا جو فیہ جس میں، یختلفون وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی شے پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی شے پر نہیں، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں نے ان جیسی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ فرمائے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اس آیت مقدسہ کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے، جس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک بار نجران کے عیسائیوں اور مدینہ منورہ کے یہودیوں کے علماء کی بارگاہ میں، یہودیوں کے علماء اور کچھ لوگ اسی طرح عیسائیوں کے لوگ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپس میں ان کی بحث ہو گئی۔ بحث کے دوران دونوں نے خوب شور مچایا۔ یہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کا دین کچھ نہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں کا دین کچھ نہیں۔ اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، یعنی یتلون الکتاب وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی علم ہونے کے باوجود یہود و نصارہ نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی، حالانکہ انجیل شریف جس کو نصارہ مانتے ہیں اس میں تورات شریف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق ہے، اور تورات جس کو یہودی مانتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان تمام احکام کی تصدیق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے۔ آیت نمبر 114، ومن اظلم اور کون ہوگا بڑا ظالم، ممن منع اس سے جس نے منع کیا، مساجد اللہ کی مساجد سے، این یذکر یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ یعنی اس اللہ کا نام، وسعا اور اس نے کوشش کی، فی خرابہا ان کو ویران کرنے کی، اولئک یہ لوگ، ما کانا نہیں تھا، لہم ان کے لائق، این یدخلوہا کہ یہ کہ داخل ہو ان میں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔
یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل فرمائی، جس کا مختصر سا واقعہ یوں عرض کروں گا کہ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا، ان کے بیوی بچوں کو قید کر لیا، تورات کو جلا دیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا، اس میں نجاستیں ڈالی، خنزیر ذبح کیے۔ یوں بیت المقدس خلافت فاروقی تک اس سے ویرانی میں رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اسے بنایا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے ابتدائے اسلام میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور صلح حدیبیہ کے وقت اس میں نماز اور حج سے منع کیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ آیت نمبر 115، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا، تو جس طرف بھی تُوَلُّوا، تم رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہی ہے اللہ کا چہرہ، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بڑی وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے مختلف اقوال ملتے ہیں، ایک دو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تاریک رات میں سفر میں تھے، قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکی، ہر شخص نے جس طرف اس کا دل جمع نماز پڑھ لی۔ صبح کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اس وقت یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تم جدھر منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل ادا کرے اور اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اس طرف یعنی اس کی نماز درست ہوگی۔ آیت نمبر 116، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، بنا رکھی اللہ نے، ولدن، اولاد، سبحانہ، وہ پاک ہے، بلکہ لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کل لہو قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، جبکہ مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا۔ جیسا کہ تینوں چیزیں قرآن پاک میں مذکور ہیں، ان سب کے رد میں یہ آیت مقدسہ نازل کی گئی کہ اللہ وحدہ لا شریک پاک ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اسی کا ہے، کسی کی اولاد اس کی ملکیت نہیں ہو سکتی، اور جب آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ نیز اولاد حقیقت میں ماں باپ کا جز ہوتی ہے اور آدمی اپنے جز کا مالک نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 117، بدیع السماوات والارض، بدیع ہوتا ہے موجد، یعنی بغیر کسی مثال کے کوئی نئی چیز پیدا کرنا، یعنی پہلے اس کے پاس سیمپل نہیں ہے، نئی چیز اس نے بنانی ہے، نئی چیز پیدا کرنی ہے۔ تو بدیع السماوات والارض، بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمانوں اور زمین کو بنانے، نیا پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا، اور جب قضا، وہ فیصلہ فرماتا ہے، امرن، کسی کام کا، فَإِنَّمَا، تو صرف، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کو، کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، کن تو ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے اعتبار سے ہی بدیع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خود ہی وجود بخشا ہے، پہلے کسی شے کی مثال موجود نہ تھی۔ آیت نمبر 118، وقال الذین، وقال، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے جو لا یعلمون، علم نہیں رکھتے تھے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا اللہ ہم سے، او تأتینا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس،
آیتن کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قال الذین من قبلہم بات کہی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم ان کے بات کی مثلی، تشابہت ایک جیسے ہیں، قلوبہم ان کے دل، قد بینا الآیات تحقیق ہم نے بیان کر دی نشانیاں، لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اپنے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ سے فرمائیے کہ وہ ہم سے کلام کرے تاکہ ہم خود اس کا فرمان سن لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پہلے یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی ہی بات کہی تھی، ان کے اور ان کے دل ایک جیسے ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے تو نشانیاں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین والے ہیں، یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر اللہ نے بیان کر دی ہیں۔ انا ارسلناک بے شک ہم نے بھیجا آپ کو، بالحق کے حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، و نذیرن اور ڈرانے والا، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، ولا تسألوا اور نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم دوزخ والوں کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی خوشخبری دینے والے اور دوزخ سے ڈرانے کی خبریں دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے باوجود اگر کوئی جہنم کی راہ جاتا ہے تو اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ ہوگا کہ وہ ایمان کیوں نہ لایا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فرض تبلیغ پورے طریقے سے ادا فرمایا ہے۔ آیت نمبر 120، وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے، ان کا آپ سے، الیہود والنصارى یہودی اور عیسائی، حتیٰ کہ تتبع ملتہم آپ پیروی کریں ان کے مذہب کی، قل کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ بے شک اللہ کی ہدایت، ھو الھدی وہی حقیقی ہدایت ہے، ولا ان اتبعت اور البتہ اگر آپ نے پیروی کر لی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کے جو جاءک آگے آپ کے پاس، من العلم علم، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت میں فرمایا کہ یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں، تو تم فرما دو اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ سے بچانے والا نہ کوئی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی اور عیسائی آپ سے راضی بالکل نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں، اور یقیناً یہ بات ناممکن ہے کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں، کیونکہ وہ باطل ہیں۔ ان کے مقابلے میں آپ جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے جو اس نے مجھے عطا فرما رکھی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ کفار بحیثیت مجموعی مسلمانوں سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، اگرچہ ظاہری طور پر کبھی حالات مختلف ہو جائیں۔ افسوس کہ ہزاروں تجربات کے بعد بھی مسلمان سبق نہیں سیکھ رہا، اور اس میں خطاب ہے پورے امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب تم نے جان لیا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق و ہدایت لائے، تو تم ہرگز کفار کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں ہے۔ 120 آیت تک مکمل ہوئی۔ اللہ آپ کو مجھ کو قرآن کا فہم عطا فرمائے۔